ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مجھے بھی چودھری صاحب، حافظ صاحب، میاں صاحب، کوئی بھی کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہے، جانا ہے، سب مسافر ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو یا کندھا ہلا کے کہا، اے ابن عمر، خود کو مسافر سمجھ، خود کو مسافر سمجھ، اور لمبی آسیں، لمبی امیدیں لگانے سے بچ، اور آخرت کی تیاری کر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا، یا ابو ہریرہ، کیا میں آپ کو دنیا کی حقیقت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ضرور مجھے دنیا کی حقیقت دکھائیے. تو مجھے اللہ کے رسول ساتھ لے گئے شہر سے باہر، جہاں عموماً شہر سے باہر پورا کر پھینکا جاتا ہے، گندگی کے ڈھیر وہاں گرائے جاتے ہیں شہر بھر کے. وہاں مجھے لے گئے اور وہاں چند پڑی ہوئی انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ ہڈیاں ہیں، کھوپڑیاں ہیں جو دنیا میں بڑے تکبر سے، غرور سے، خود سری سے، غصہ و غضب سے، اور نہ مرنے کی کچھ ان کے اندر یہ جستجو نہیں تھی کہ ہم مر جائیں گے. آج دیکھو یہ دنیا کا حشر ہے. پھر پرانے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ وہ لباس ہیں جو بڑے کر و فر اور غرور اور نخروں کے ساتھ پہن کر دنیا میں گھومتے تھے، شاید ہم کبھی نہ مریں. پھر آپ نے چند ہڈیوں جو جانور سواری کی ہڈیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ سواریاں جس سے تکبر کے انداز سے چلتے تھے. پھر آپ نے خراب سبزیاں یا اناج کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں. تو میں ان چار باتیں جدھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی توجہ مبذول فرمائی، آج اگر ہم غور کریں تو ان چاروں چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت بھولے بیٹھے، آنے کا مقصد ہم بالکل نظر انداز کر چکے. ہمیں ان چاروں چیزوں کی جستجو اللہ کو بھلائے بیٹھے. یہ چاروں چیزوں بہتر عزت کے لیے، بہتر دودھ باش کے لیے، اونچے نام کے لیے ہم سب بازی لگا دیتے ہیں، سب تگدو کر لیتے ہیں، مگر مسافروں اس سفر کے لیے جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے کتنی تیاری ہے. ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے. دوران سفر اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہوئی، تعارف ہوا. تو حضرت پیغمبر نے کہا کہ آپ سانس نکالنے والے ڈیتھ ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں، موت کے فرشتے ہیں. یا تم ایسا کرنا، جب میری روح نکالنے آؤ تو مجھے پہلے ذرا اشارہ کر دینا، پہلے مطلع کر دینا. وعدہ کر لیا اسرائیل علیہ السلام نے.
کہ یا نبی اللہ جب میں آپ کی روح قبض کرنے آؤں ضرور پہلے میں آپ کو اطلاع کروں گا۔ وقت گزر گیا، موت کا وقت جب قریب آیا تو اسرائیل نے آ کر کے روح قبض کرنے کی نیت سے آپ کے قریب ہوئے تو کہا اے اسرائیل آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے بتاؤں گا۔ کہا حضرت میں نے پہلے بارہا آپ کو بتایا کہ میں آنے والا ہوں۔ بھائی کس طرح بتایا تھا؟ کہ کہا جب حضور آپ کی آنکھیں چلی گئی تھیں یہ میرے آنے کا سگنل تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ جب آپ کے بالوں کا رنگ بدل گیا تھا، سفیدی آ رہی تھی، یہ میرے آنے کی اطلاع تھی۔ جب آپ نے لاٹھی پکڑ لی تھی، جب آپ کی کمر جھکنے لگی تھی، جب آپ کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے، جب آپ کی یادداشت اور قوت واپس لوٹنے لگی تھی، چیزیں ختم ہو رہی تھیں، ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو رہے تھے آپ، باڈی آپ کی ڈیمیج کی طرف جا رہی تھی، یہ میرے آنے کی اطلاع تھی۔ لیٹ کے آپ نے کہا آج بھی بھائیوں میرے بزرگوں بہت خوشی ہوئی میں مفتی صاحب کی گفتگو سن کے، اور یہ 2-3 دن میں رہا ہوں تو بہت دکھ بھی ہوا، مختلف میٹنگ میں بیٹھ کے 2-4 جگہ میں بیٹھا ہوں۔ آپ ہر بندہ مفتی ہو، سب سے بدقسمتی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ دوائی ڈاکٹر سے لیتے ہیں، اسی پر یقین ہے، جو اس نے کہا چھوڑ دیا کھانا، جو اس نے احتیاط بتائی وہ آپ نے کر لیا۔ آپ کا ذہن ہے کہ دوائی ڈاکٹر حکیم ہی دے گا، پکا یقین ہے۔ پولیس کے معاملات تھانہ ہی دیکھے گا، آپ کا پکا یقین ہے۔ رہائی جج ہی کرے گا، پکا یقین ہے۔ اسی طرح پکا یقین کرے کہ مسئلہ بھی عالم دین ہی بتائے گا۔ آپ مسئلہ عالم دین مفتی سے ہی پوچھیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں مسئلہ بتانے والے؟ ڈاکٹر دوائی دے گا، پولیس والے اپنا کام کریں گے، جج اپنا کام کرے گا، دین کا معاملہ ہے تو علماء کریں گے، آپ صرف سنیں گے۔ آپ مفتی مت بنے، آپ نے صرف سننا پوچھنا ہے۔ میں رات بھی ادھر گاؤں میں وزٹ کیا چند لوگوں سے، میرا بہت چھوٹا پانی دری گزرا ہے۔ شاید مفتی صاحب کے والد گرامی تھے ان دنوں میں، جب میں حضرت قبلہ اپنے چاچا جان میرے استاد ہیں، تو یہی سالوں بعد میں جب آیا، اب بھی آپ کے اکثر چہرے میرے بچپن کے ہوں گے لیکن تعارف نہیں، میں بہت دور چلا گیا، تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ بلکہ یہاں بھی ہر جگہ یہ دیکھتا ہوں، کہتے کہ میری رائے کے مطابق ایسا ہونا چاہیے۔ ہم میڈیا پہ بھی پروگرام کرتے ہیں، ٹی وی چینل سے آگے، مفتی چشتی صاحب نے ان کے بارے میں ابھی کوئی پروگرام کیا، وہ میرے دوست ہیں مفتی اقبال چشتی صاحب، وہ فون پہ بتا رہے تھے کہ میں آپ کے آبائی علاقے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا یہ آبائی علاقہ ہے، تو ہے بھائی چاچا جان ہے تو آبائی بچپن بھی ادھر گزرا۔ مجھے بتا رہے تھے جی میں آپ کے آبائی علاقے میں گیا ہوں، وہاں مفتی اقبال میرے ہم نام ہیں، تو وہ اچھے لوگوں کے معاملے میں پریپریشن، مائنڈ پریپریشن، لوگوں کا ذہن سیٹ اپ اچھا بناتے۔ تو آج میں نے دیکھا، آپ کو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں پکائیں، آپ یہ کریں۔ بھائی اگر آپ کے پاس متعلقہ شعبے کا علم نہیں ہے تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے دین میں رائے دیتے ہیں۔ اور یہ ٹی وی پہ جب ہمارا کیو ٹی وی پہ پروگرام ہوتا ہے، میں مختلف چینل میں جاتا ہوں تو وہاں 3-4 ہم علماء کو بٹھا دیں گے اور وہ صحافی، اور یہ وہ اپنے میری رائے میں۔ میں نے ایک دن کو کہا بھائی آپ کون ہوتے ہیں رائے دینے والے؟ آپ کے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ دین کے بارے میں رائے دیں؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے؟ آپ کس طرح یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ آپ دین کے بارے میں؟ وہ اینکر بی بی صاحب بھی کہتی ہے کہ مجھے کہتی ہے مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا پتا؟ میں نے کہا یہ اپنے الفاظ واپس لیں، ہم زندگی کے 50 سال گزار
चुके हैं अपनी इस फील्ड में। हमने कुरान हिफ्ज़ किया, तर्जुमा पढ़ा, हदीस पढ़ी, फिक़्ह पढ़ा और दीनी उलूम के साथ अगर आप समझती हैं कि आपने मास्टर किया, हमने भी किया, आपसे कई गुना ज्यादा इल्म हासिल किया है। हमारा शोबा है, हमसे पूछो। आपका ये शोबा नहीं है। कोई मौलवी साहब के बारे में राय ज़नी ना करे, वरना ईमान से महरूम हो जाओगे। जिसका काम उसी को साथे, जिसका काम दुकान पे, रात मुझे नंबरदार साहब बता रहे थे तनवीर साहब, दुकान हमाम में बैठ जाते तो सारे मौलवी बन जाते, मराठी जगह में बैठे सारे मुफ्ती बने हुए, पढ़ाना पड़ी तो वक्त में पड़ी। और सबके अंदर माइंडसेट ये, सब लोग, आप भी, सियासतदान भी, मीडिया भी, और मौलवी फलानी, मौलवियों का सारा कसूर है, सब जगह मौलवी आग लाइए। आप टेढ़ी आंख से देखते हैं उलमा को। भाई हर बंदे के अंदर टू ज़ाविये हैं, दो एंगल्स हैं, टू एंगल्स। आप मनफी देखना चाहते हैं, आप नेगेटिव या पॉजिटिव, आपके देखने का किसी शख्सियत के बारे में उसकी खूबियां देखना चाहते हैं या खामियां? हमेशा खूबियों पे नजर रखें। ये हमारा ईमान और इस्लाम सिखाता है। कहां नजर रखनी है? खूबियों पर। ये जो हमारे सेटअप है, शहरों में तो कुछ कम हो गया है, होता तो हर जगह है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा है कि हमारे यहाँ दूसरे बंदे की खामियां ढूंढी जाती हैं। सब औरतें मर्द इसी में शाहरियाज बिल्लाह को बच जाए। सब खामियां ढूंढते हैं दूसरे में। क्यों भाई? किसने ये तुम्हें टारगेट दिया कि दूसरों की खामियां ढूंढते फिरो? आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबियां ढूंढने का है, खामियां जाने अल्लाह जाने। आप उसकी अच्छी क्वालिटी पर फोकस करो। अगर उलमा दो गलतियां करते हैं तो आप 50 करते हो। इमाम मौलवी साहबान से दो गलतियां होती है ना, आपने गिरेबानों में झांको, आपसे 50, 60, 70 होती हैं। आप जितने मर्जी अमल कर ले, मौलवी ईमान से ना फिरा हो, जितने भी जुर्म कर रहे, आपसे बेहतर है। अल्लाह के नबी ने कहा ये मेरे नायब है। मुस्बत सोच पैदा करो। रिस्पेक्ट इधर है, मुझे बहुत खुशी होती है, बोसा देते हैं उलमा को रिस्पेक्ट, लेकिन ये ऊपर से दिखावे से जब वहां मीटिंगें करते हैं तो गिबत है। दुनिया मुसाफिर खाना है। ईमान बचाओ, ईमान बचाओ। जिसका काम है उसी को रहने दो, उससे सीखो। और अगर किसी बात की आपको नहीं समझ है तो शागिर्द बनो। आप किसी भी स्टेज पे, किसी भी उम्र में है, दीन सारी उम्र सीखता है। हम भी तालिब हैं, हम भी अभी तक सीख रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे आ जाती है जिसका हमें नहीं इल्म होता। इंसान सारी उम्र सीखता है। तो मैं किबला इमाम साहब जो इधर मौजूद है, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि डेली बेसिस पर ना एक हदीस सुनाए। मैंने अपना उधर लाहौर में सेटअप बनाया है। हमारा बल्कि यूट्यूब चैनल मेरा चलता है, डॉक्टर कारी गुलाम मुर्तज़ा शमसी के नाम से। आप वहाँ उसको लाइक करेंगे तो रोजाना आप देखेंगे सैकड़ों लोग सुनने आते हैं। 2-4 लोगों से स्टार्ट हुआ, एक हदीस रोजाना, जिसके अंदर आप उसकी अकीदा और ये फिकी मसाइल है, ये दो चीजें उस हदीस की रोशनी को पहले लेकर उजागर करें। आप किसी भी हदीस को पकड़ते हैं, उसके अंदर ये दो चीजें जरूर होती हैं, एक अकीदा, एक फिकी मसाइल जो ज़रूरियात दीन है, उसको उजागर करके मोटिवेशन करें, लोगों का माइंड सेट बनाएं। और लोगों से अपील है कि हाफिज की उलमा की कदर करें। वो बुरा है, वो कैसा है, वो अल्लाह का मामला है। आपने कुरान की इज्जत की, आपने कुरान की इज्जत की है। ये राज किसे मालूम कि बंदा मोमन देखने में है कारी, हकीकत में है कुरान। आपने आलिम की, आप
کی ہے تو اللہ کی کتاب کی ہے، اللہ کے لائق کی ہے، آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو، کیونکہ وقت اب ختم ہو گیا، گفتگو اتنی کافی ہے، تو یہ جو میرے دل میں بات تھی، جو ایک بات تو ذہن میں رکھیے، ہر بات کو آخرت پر فوکس دی، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اس میں آخرت کے بینیفٹ کو ضرور نظر میں رکھیے۔ یہاں کوئی نہیں رہ گیا، سامان 100 برس کا بل کی خبر۔ جس بندے کے دماغ میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے وہ کم غلطیاں کرتا ہے، اس سے مسٹیکس کم ہوتی ہیں۔ آخرت کی پہلو کو ہر جگہ رکھے، شادی بیاہ، لین دین، رشتہ داری، اٹھنا، ہر جگہ آخرت۔ مسافروں، ہر جگہ آخرت، یہاں نہیں رہنا، نہیں پیغمبر رہے، نہیں بادشاہ رہے، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اور یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ، یہ جہاں سے ایک بار ہی ملتا ہے، اس میں ضمنی الیکشن یا ضمنی امتحان نہیں ہوتے۔ آپ آئے، ہم آئے، بس پہلے آخری بار، دوبارہ موقع نہیں۔ تیاری کرو، اپنی زبانیں ٹھیک کرو، بہت کاٹتی ہیں لوگوں کو زبانیں تمہاری، اپنے الفاظ درست کرو۔ یہ الفاظ کفریہ کلمے کہہ جاتے ہیں، یہ الفاظ لوگوں کے دل توڑ جاتے ہیں۔ اپنے کردار ٹھیک کرو، کردار سے تم انسانیت کے عظیم مرتبے سے گر کر جانور سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ اپنے رویے ٹھیک کرو، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، بہت سے ایسے میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، بڑی نماز، بڑے مسئلے، لیکن انسانی سطح پہ، حقوق العباد کی سطح پہ وہ زیرو۔ اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے، انسانوں کے غضب کیے گئے حق معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ خود نہ کرے۔ اس لیے مسافروں، تیاری میں رہا کرو، ہر پہلو میں آخرت کی فکر، ہر کام میں ثواب کی نیت، ہر معاملے میں آخرت کو اہمیت اور رسپیکٹ۔ زبان بندی، بولنا اچھا بولو ورنہ چپ رہو، چپ رہنا بھی عبادت ہے، جاہل کا چپ رہنا عبادت ہے۔ سیکھو، بوڑھے ہو شرم نہ کرو۔ اصحاب صفہ میں 90 100 سال کے اسٹوڈنٹ پڑھتے رہے جناب رسول اللہ سے، کیا شرم ہے؟ دین سیکھتے سکھاتے فرمایا جو فوت ہو جائے وہ شہیدوں میں لکھا جاتا ہے۔ بہت باتیں کرنی تھی، وقت ساتھ نہیں دیتا، پھر بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ بس یہ 2-4 باتیں جو میں نے کی ہیں اس کو قبول فرمائیں، اور یہ الفاظ جو اچھے مفتی صاحب کا بھی مجھے بہت اچھا لگا۔ دھیان دو، جب اچھی باتیں ہوتی ہیں نا، شیطان سوچ میں ڈال دیتا ہے، کہیں اور سوچ لے جاتا ہے، خیال کہیں اور گم کر دیتا ہے۔ محتاط ہو جاؤ، چکنے ہو جاؤ۔ اسٹیشن آنے والا ہے، میاں صاحب، چودھری صاحب، آپ اترنے والے ہیں موت کی دہلیز میں، آپ میت بننے والے ہیں۔ جنازہ، ڈیڈ باڈی کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ میدان نہیں سجے گا، کبھی موقع نہیں ملے گا۔ ڈیڈ باڈی، مردہ لاش بننے سے پہلے کچھ کرو، لاش بننے سے پہلے کچھ کر لو، لاش بننے سے پہلے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جناب فرمایا 60 سال کے بندے قیامت کے دن جو 60 سال سے یا اس سے ابو ادھر ہو جاؤ، ہو گئے۔ اللہ کہے گا تم لوگوں کو 60 سال تک مہلت دی، تم پھر بھی نہیں چینج ہوئے، تم نے اپنا اخلاق نہیں بدلا، کردار نہیں بدلا، گفتار نہیں بدلا، خود کو اللہ رسول کے تابع نہیں کیا۔ کیا اب بھی تم رحم کی امید رکھتے ہو؟ میں نے تمہیں بڑھاپے تک لائف دی تھی کہ تم آج سمجھ جاؤ، کل سمجھ جاؤ، ماہ بعد، سال بعد، 30 سال بعد، اب تم قابل رحم نہیں ہو۔ اٹھاؤ، دوزخ کے فرشتوں نے گھسیٹ کر گرا، یہ حدیث ہے۔
ابھی میں نے پچھلے سنڈے بیان کی روزانہ ایک حدیث بیان یوٹیوب پہ دیکھیں گے ڈاکٹر کاظم الحمد روزانہ اب 60 سال کے ہو گئے آیا سے لاڈو حاجنن ہاتھ کوٹیاں کالو لا بیٹھو تیرو حکم کستوری خریدنے کا ڈھیر ہنگ جو بیان کا لا بیٹھو آخری شعر محمد بخشا صداقری کرنایو چور ہٹیا کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا تنا بنو سمجھدار زیرک بنو وقت کی قدر کرو اپنے آپ کو بدلو چاک پاک سے ہٹ جاؤ قرآن پڑھو ورد کرو بھلے کے لفظ پڑھو ٹھاس بنو رسپیکٹ کرو ادب کرو مسجد میں جھاڑو دو مسجد کھولو آباد کرو قرآن والوں کے ساتھ چمٹو وہ خود جیسا بھی ہوگا تم چمٹو گے تو قرآن والے بنو دیتا کون ہے کون دیتا ہے تمہاری نیت کے مطابق تمہاری جدوجہد کے مطابق ملے گا اچھی جدوجہد کیجیے چینج ہو جائے چینج بعد میں مرنے کے بعد لمبے لمبے ختم لمبی لمبی کہانیاں لمبے قصے جب زندگی میں کر کے جاؤ گے تو پرسکون موت آئے نیک بندوں کی موتوں کا آپ نے سنا خوشی سے جاتے انہیں پتا ہے آگے سب سیٹ اپ بن چکا ہے ٹینشن نہ ہو اور ہم روتے گناہگار روتے جائیں گے گناہگار روتا ہے جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے آنکھوں میں آنسو بول نہیں سکتا گھر والے پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں آنسو کیوں نکلتے ہیں بولتے ہیں سکتے میں آتا ہے اترتے فرشتے نظر آ رہے ہیں بھائی کچھ کیا ہی نہیں زندگی کھیل کود میں عیش و خر مستی میں لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں چک بک کرنے سے کردار کشیاں دوسروں پر نظر رکھنے سے تباہ کرنی زندگی حرام کمانے میں دھوکہ ہرس ہوس لالچ تما آخری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دانا ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اللہ رسول کے تابع رکھا یہ مشکات شریف کی حدیث آخری بات میں کہا دانا آپ سمجھتے ہیں جو سچی مارے کھپی مارے باتیں لمبی لمبی کرے لوگوں سے ووٹ حاصل کر لے لوگوں کی محبت اور وہ دانا ہے نو دانا ہے وہ شخص جو خود کو اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے تابع رکھے اگلا جملہ سنیے اس حدیث کا فرمایا نادان ہے وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی خواہشات میں ڈٹا رہے اور امید رکھے کہ اللہ بخش دے گا آج ہمارا سیٹ اپ یہی ہے کہ ہم امید رکھے بیٹھے اور بھائی عمل کے بعد امید لگائیں عمل کیا ہے تو پھر امید لگائیں کہ اللہ بخش دے کیا کچھ نہیں ایسی امید لگانی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه عمل کرے گا جو مرد عورت اس کے لیے کامیابی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فکر اللہ تعالی ساڈی مالی صاحبہ کی درجات بلند فرمائے اور جو میرے الفاظ جو میں نے ادھر سے نکالے مجھے آپ کے واہ واہ یا نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اللہ میں دوسرے راستے سے اپنی مزدوری سے کماتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لالچ میں نہ ہوں اور علماء جو حق ہیں وہ یہی کرتے ہیں جو کمزور بھی ہیں تو آپ کے لیے اچھے ہیں آپ کو قرآن آتا ہے جس کو قرآن آتا ہے فرمایا جتنا جس کو قرآن یاد ہوگا اتنی اس کی جنت ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق